तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला। वादी नीलम में भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बमों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इजलास में कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक चाहता है। भारतीय हटधर्मी से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की भारतीय साजिशों पर भी इजहार तशवीश। वजीर आजम ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। ट्विटर पैगाम पर इमरान खान ने कहा, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर काबिज भारतीय अफवाज नए जारहाना इक़दाम कर रही है। सूरत हाल से इलाकाई बहरान जंग में बदलने का खतरा। कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ रही है। वक्त आ गया है कि सालसी की जाए। पाकिस्तानी हुदूद की मुसलसल खिलाफ वर्जी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी। वजीर खारजा ने आलमी बिरादरी से राबते तेज कर दिए। शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल OIC से टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जहरियत से आगाह किया। OIC का मामले पर इजहार तशवीश, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजीर आजम आजाद कश्मीर से भी मुलाकात। मकबूजा वादी में बढ़ते मजालिम पर तबादला ख्याल किया गया। बुज़दिल भारतीय फौज की LOC पर दहशतगर्दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के नाकाबिले तर्दीद सबूत सामने आ गए। नौशहरी में क्लस्टर बम बिखरे पड़े हैं। बच्चा खिलौना समझकर घर ले गया। बम फटने से 4 अफराद शहीद और 11 जख्मी हुए थे। भारत शहरियों को निशाना बनाने के बाद आबी जारियत पर भी उतर आया। LOC के मुकाम पर नौसारी डैम पर हमला। 2 शेल फायर किए। भारतीय जारियत के बावजूद आबी जखीरा महफूज रहा। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम का सिलसिला जारी। जिला कुपवाड़ा में काबिज फौज की फायरिंग से 7 कश्मीरी शहीद हो गए। 2 दिन में शोहदा की तादाद 10 तक पहुंच गई। बुज़दिल भारतीय फौज कश्मीरियों के हौसलों को पस्त ना कर सकी। मकबूजा वादी में शोहदा के जनाजे में इंसानों का समंदर उमड़ आया। भारत के खिलाफ नारे, वादी आजादी दो के नारों से गूंज उठी। पाक भारत फौज में कोई राब्ता हुआ ना, LOC पर कोई दरअंदाजी। कोई फौजी लापता भी नहीं हुआ। जंगी जुनून में पागल भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। भारतीय फौज की अपनी रिपोर्ट ने प्रोपेगेंडे की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। ये वक्त सियासत का नहीं, भारतीय रियासती दहशतगर्दी को यकजुबान होकर बेनकाब करने का है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की अपील। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, नरेंद्र मोदी दहशतगर्द लीडर है। आइंदा चंद रोज में श्रीनगर के हालात कशीदा हो सकते हैं, पेशगोई कर दी। मुराद सईद ने कहा, पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने का ऐलान कर दिया। आजादी कैसे न देगा, आजादी बेहक हमारा, आजादी बेहक हमारा, आजादी। कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तानी तलबा सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आजादी चौक पर मुजाहिरा, रैली निकाली। 4 सूबों से तलबा और तालबात की शिरकत। भारत के खिलाफ नारे, कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। वतन पर कुर्बान होने वाले पाकिस्तानी पुलिस के जवानों को कौम का सलाम। पेशावर, लाहौर और कोयटा समेत मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीबात। शहीद होने वाले अहलकारों और अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी में पुलिस का किरदार अहम है। पाकिस्तान की पुलिस ने खुद को ताकतवर और पेशावराना कुव्वत साबित किया। अमेरिका में एक दिन में फायरिंग के 2 वाकयात, 29 अफराद हलाक। पहला वाकया अमेरिकी रियासत टेक्सास के शॉपिंग सेंटर में पेश आया, जिसमें 20 अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरा वाकया ओहायो में पेश आया, जहां फायरिंग से 9 अफराद हलाक, 16 जख्मी। पुलिस की फायरिंग से 1 हमलावर मारा गया।
آپ لوگوں نے یہ ساری مل کے جو ایک خیال تھا وہ اتنی بڑی مہم بن گئی ہے. اب ہمارا ٹاسک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ نالے جو ہمارے نالوں کے سائڈوں پہ کچرا پڑا ہے وہ اٹھانا بھی ہے. گندگی اور کچرے میں اٹے کراچی کو صاف کرنے کا مشن. تحریک انصاف نے صفائی مہم کا آغاز کر دیا. شہر کو ایک بار صاف کر کے دکھائیں گے. وفاقی وزیر علی زیدی کاظم میئر کراچی نے ایک بار پھر اختیارات کا رونا رو دیا. کہا اختیارات اور وسائل نہیں اس لیے نالوں کی صفائی میں مشکلات ہوئیں. صفائی مہم کی تقریب بدنظمی کا شکار. منتخب نمائندے کہاں غائب ہیں؟ ووٹ لینے کے بعد نظر نہیں آتے. علی زیدی سے تلخ سوالات. وفاقی وزیر ڈائس توڑ کر چلے گئے. کراچی میں انتظامیہ کی بے حسی. بارش رکے کئی روز گزر چکے لیکن بیشتر علاقوں میں پانی تاحال جمع. کورنگی کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. گٹر کا پانی بھی گھروں میں داخل. شہری پریشان. لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں واسا کی غفلت. 5 سالہ بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق. بچے کے گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو موصول. سندھ کابینہ میں توسیع. 4 وزراء اور 2 مشیروں نے حلف اٹھا لیا. ناصر شاہ، باری پتافی، اکرام دھاریجو اور سہیل انور شامل. گورنر سندھ نے حلف لیا. قلمدانوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. راولپنڈی کی نان بائی ایسوسی ایشن کا قیمتوں میں اضافے کا اعلان. نان، روٹی، کلچا اور پراٹھے کی قیمت میں 2 سے 3 روپے اضافہ ہوگا. اطلاق عید الاضحیٰ سے ہوگا. عید الاضحیٰ کی آمد. ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر. قربانی کے جانور خریدنے کے لیے خریداروں کا رش لگ گیا. بیوپاریوں کے نخرے من مانگی قیمت وصول کرنے لگے. بچے بھی جانوروں کے نخرے اٹھانے میں مصروف. چارہ کھلانے اور گلی محلے میں گھمانے لگے. کراچی میں چھت پر پالے گئے 6 جانوروں کو کرین کے ذریعے اتارا گیا. قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے بھی ٹویٹر پر قربانی کے جانور کی ویڈیو شیئر کر دی. عید قربہ سے قبل مہنگائی میں اضافہ. لاہور میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. اتوار بازاروں میں پیاز اور ٹماٹر نایاب ہو گئے. ماہ آزادی کی خوشیاں ہر جانب پھیلنے لگی. سبز رنگ کی بہار. گلی محلے سجنے لگے. اسٹالز پر قومی پرچم، بیجز اور جھنڈیوں کی فروخت. کو ملنے والے واضح اور 2 ٹوک بیان سے بھارت کی کسی بھی جارحیت کا اب منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی اور عسکری قیادت میں اتفاق کر لیا گیا. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پاکستان کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا. واضح طور پر سمجھ لے کسی بھی جارحیت کا اب منہ توڑ جواب ملے گا. پاکستان کا واضح اور 2 ٹوک اعلان. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا. جاری اعلامیے کے مطابق بھارت کا شہری آبادی کو نشانہ بنانا پاکستان کو اشتعال دلانے کی سازش ہے. بھارتی جارحیت کا پاکستان جواب دے گا. پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کی صدارت وزیر اعظم نے کی. تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور وزراء نے شرکت کی. اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ بھارت کی جانب سے کلسٹر بموں کے استعمال اور دہشت گردانہ کارروائیاں قابل تشویش ہیں. بھارتی عزائم خطے اور بین الاقوامی لائن آف کنٹرول کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی مذموم کوشش ہے. پاکستان نے اجلاس میں بھی واضح طور پر موقف اپنایا کہ پاکستان کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے چاہتا ہے اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا. بھارتی فوج کا پاکستانی شہری آبادی پر کلسٹر بموں کا استعمال عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے عالمی فورم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. بھارتی فوج کی پاکستان میں کھلی دہشت گردی. وزیر اعظم عمران خان نے اہم بیان دے دیا. اپنے ٹویٹ میں عالمی برادری کو مخاطب کیا. بولے بھارتی فوج کا کلسٹر بموں کا استعمال عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بھارت 1983 کے کنونشن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. سیکیورٹی کونسل عالمی امن اور سلامتی کے خطرے کا نوٹس لے. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بھی واضح بیان دیا. کہا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم کی سیاہ رات ختم ہونے کا وقت آن پہنچا. کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی اجازت ہونی چاہیے. جنوبی ایشیا میں
امن کا واحد راستہ مسئلہ کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل ہے۔ اعظم نے تشویش ظاہر کی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے، جبکہ کشمیر کی موجودہ صورتحال خطے کے بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ بھارتی ہٹ دھرمیوں کے خلاف پاکستان مسلسل عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری جنرل OIC سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے بھارتی جارحیت سے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے۔ پاکستانی حدود کی مسلسل خلاف ورزی، مقبوضہ وادی میں ظلم کی داستان۔ وزیر خارجہ کے عالمی برادری سے رابطے تیز، شاہ محمود قریشی کا سیکرٹری جنرل OIC سے ٹیلی فونک رابطہ، مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، بھارت کا کشمیریوں پر سفاکانہ طاقت کا استعمال قابل مذمت ہے۔ ہندو یاتریوں اور غیر ملکی سیاحوں کو کشمیر سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات تشویش میں مزید اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ OIC فوری طور پر اس گھمبیر صورتحال کا نوٹس لے۔ سیکرٹری جنرل OIC نے صورتحال کا نوٹس لینے اور اس سلسلے میں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملے۔ ملاقات میں مقبوضہ وادی میں بڑھتے مظالم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے کلسٹر بموں کا استعمال پاکستانی میڈیا سچ سامنے لے آیا۔ نوشہری میں آبادی پر کلسٹر بم بکھرے پڑے تھے، بچہ کھلونا سمجھ کر گھر لے آیا۔ جھوٹ پر جھوٹ، بھارت کا پرانا وتیرہ، لیکن سچ واضح ہو گیا۔ کلسٹر بموں کے ناقابل تردید ثبوت مل گئے۔ نوسیری کے علاقے میں آبادی پر کلسٹر بم بکھرے پڑے ہیں۔ بھارت نے کلسٹر بم برسائے تو ایک بچہ کھلونا سمجھ کر بم